بہت آسان ہے اللہ کو پانا، اللہ کا محبوب بننا. اللہ نے بہت آسان کیا ہمارے لیے، بہت ہی آسان کیا. اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس کا محبوب دینے عمل شروع کر دینا آپ جس کو پسند ہے. اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ یکس ظلمات اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک میرا ذکر کرو گے تو میں جانتا ہوں تو انسان ہو، گناہوں میں ہو، دنیا گناہ ہے، نفس تمہارے ساتھ ہے، شیطان تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب تم نے عمل شروع کر دیا وہ عمل جو مجھے پسند ہے، یکس ظلمات النور، پھر میرا کام ہے کہ تمہیں اس ظلماتوں سے نکال کر اپنے نور میں کیسے لے کر آتا ہوں. یہ اللہ کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کی نشانی اور اللہ سے بغض کی نشانی بہت بڑی بات ہے. محبت کی علامت اور بغض کی علامت کیا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ. جس کو ذکر اللہ سے محبت ہوگی سمجھو اللہ سے محبت ہے اس کو، اور جو ذکر سے بھاگے گا مشکلات میں حدیث. پوچھئے بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بہترین کام کون سا لگتا ہے؟ کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم جانتے ہیں کیا؟ نماز. خاموش رہے. دوسری زکوٰۃ، آپ خاموش رہے. تیسری اس سے جہاد، آپ خاموش رہے. اس کا مطلب تینوں اس معاملے میں نہیں آتے. پھر میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز جو ہے کہ ایسا عمل کرے جس میں اللہ کی محبت ہی محبت ہو. صرف نماز سب اعمال اس کے تابع آ جاتے ہیں. بات سمجھ آ گیا؟ تو اگر میں نماز کو ہی ہدایت سمجھو، ہدایت نہیں ہے. ہمارے 99% جو نماز پڑھ لیتے کہتے ہیں میں ہدایت پر ہوں. ایسی بات کرنا جو میں کہہ رہا ہوں بڑا کام کے لیے میں ہدایت جنت مل گئی. نو، میں جی عمرہ کر کے ہوں، حج کر کے ہوں، الحمدللہ ہدایت پر ہوں. نو، نئی چیز سنیں گے آپ. سبحان اللہ. بیٹی چارج کرتے رہے میری ماشاء اللہ. بات سننی ہے تو ڈائری لے کے بیٹھا کریں، نوٹ کیا کریں میری باتوں. پھر ہدایت سے یافتہ کون لوگ؟ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ پورا قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے. اترا پورا قرآن. اتنی بڑی کتاب کوئی اتری نہیں اتری. اس سے بڑا کوئی کلام آیا نہیں آیا. اتنی بڑی کتاب اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا اور کسی کو نہیں دیا. تورات دے دی، انجیل دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن یہ اس کو دیا جس کا محبوب تھا. سبحان اللہ. اور پڑھنے کی نہیں بلکہ سینے میں اتار دینے کی توفیق اللہ کسی کی اس کی امت کو دی ہے. آسمانوں پہ جائیں تو فرشتے کوئی ایسی ہوں گے سورہ یاسین کے علاوہ آتے کچھ اسی میں مست ہے. کوئی دوران میں وقت ہے تو سورہ طٰہٰ میں مست ہے، کوئی سورہ انعام میں مست ہے. وہ اب تک ان کی اپروچ قرآن تک پوری ہوئی ہی نہیں تھی، وہ ایک ہی آیت میں مست ہو رہے ہیں. یہ واحد اعزاز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتار دیا. کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی اونچی کتاب ہے، کتنی افضل کتاب ہے. پوری کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب میں جتنا بھی جو مفہوم تھا، جو اس کا خلاصہ تھا، کتاب مختصر کر دیا ہمارے لیے تاکہ یہ سمجھ سکیں اس چیز کو کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، کیا قیمتی چیز ہے اور کیا ان کو چاہیے اور کیا تلاش کرنا ہے اور کیا اس پر وہ موجود ہیں یا نہیں ہے. سمجھ میں بات ہے؟ اللہ سبحانہ نے پہلی سورت سب آسان جس کو کہتے ہیں 7 آیتوں والی ایک آیت اتاری جس کی تاریخ پہلے کی قرآن کے اندر کہ میں ایک آیت دے رہا ہوں تو یہ 7 سورتوں والی ایک آیت ہوگی. ام القرآن ہے، خلاصہ قرآن ہے، کئی نام ہے. 7 سورتیں کہتے ہیں یہ جو ہے پورے قرآن کا مفہوم اسی میں اندر ملتا ہے. اور پورے قرآن کا مفہوم کیا ہے انسان کی جو وہ بتا رہی یہ آیت. پڑھتے تو ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہے وہ کہ اس کے اندر وہ مضمون رکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سب سے بڑے ہمیں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بنے گی.
وہ اس میں مضمون رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ کچھ شامل کر کے ہر نماز کے لیے لازم کر دیا اس کو. ہم پڑھتے نہیں، یہ نہیں پتہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس مضمون کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ کی تعریف تصور کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف میں بول باندھ دی، سب کچھ تیرا ہے میرے مولا. وہ کیا بندہ مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا ہے. ساری چیزوں کے بعد وہ مانگ رہے ہیں. قرآن کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہدایت ہے. سمجھ آ گئی کیا مانگ رہا ہے؟ اتنی آسان چیز ہے. 4 سجدے کر کے آپ کو ہدایت مل گئی، ایک حج عمرہ کر کے آپ کے ہم ہدایت مل گئی، ذکر کر کے آپ کے ہم ہدایت مل گئی. نہیں، ہدایت ہونی ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے. ہدایت ہے کیا چیز؟ یہی بتا رہی ہے. اب ہدایت کون ہدایت پہ لوگ ہیں؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پر ہے. جو سیدھے راستے پر قائم رہ کے نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے. سیدھے راستے پر ہے، حج کرے تو پھر نہ اس کا حج قبول ہے. بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ ہر چیز پہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہدایت انسان اب دیکھیں ساری دنیا میں کون ہدایت رکھتا ہے؟ جو کس پر ہے؟ سیدھے راستے پر ہے. بات سمجھ آئیں گے؟ کتنی بڑی چیز. اب ہم ذرا گریبان میں منہ جھاڑ لیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اور کامیاب آخرت میں وہی ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا. جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہوگا. نہ نمازیں نہ روزے نہ حج زکاتیں، کچھ کام نہیں آ رہا ہوگا اس کا. نتھنگ ایٹ آل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے ہدایت کا سرٹیفکیٹ چاہیے گا. ہدایت کا سرٹیفکیٹ کیا ہوا؟ کہ وہ سیدھے راستے پر تھا. اور ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا سیدھے راستے کا. اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سٹینڈرڈ نہ دیتا تو اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. جیسے آج اللہ معاف فرمائے اس فتنے کے زمانے کے اندر جو طوفان مچا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز بچی ہی نہیں. نبیاں، انبیاء، صحابی، اصحاب، ازواج مطہرات، آل رسول، کوئی بچا ہی نہیں ہے جس پہ آج کے مسلمان بیٹھ کر میڈیا کے اندر نہ شکل نہ صورت نہ عقل اور کرٹیسائز کر رہا ہے. بڑے بڑے صحابہ پر گالی دے رہا ہے. استغفر میں گریبان پکڑ سکتا ہوں اس کو. ایک ٹکے گا انسان. سمجھا رہی آپ کو؟ اور اس سے پوچھتا میں سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہوں. اس کے جو 4-5 پیچھے بندے ہوں گے وہ کہے گا میں سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہوں. کتنے بڑا فتنے کا زمانہ ہے. یعنی انسان جسم کہاں بجاتا ہے. نہ امہات المومنین کو چھوڑتے ہیں، نہ صحابہ کو چھوڑتے ہیں، نہ آل رسول کو چھوڑتے ہیں، نہ اشرا مبشرہ کو چھوڑتے ہیں، نہ رسول کو چھوڑتے ہیں، نہ انبیاء کو چھوڑتے ہیں. they criticize everyone so badly. تو کہتا ہے مسلمان ہم ہدایت پر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. کھلا دماغ تھوڑا سا. پھر اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور کھول دیا پاک. ہدایت جو سیدھے راستے کی ہو، اور سیدھا راستہ کو جن پر تو نے انعام کیا ہے. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، حسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. یہ ہے دین کہ جو ان کے پیروکار ہوگا، ان کو فالو ہوگا. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. داڑھی کاٹتے تھے وہ، بے پردہ تھیں ان کی عورتیں، بے نمازی تھے وہ لوگ، جھوٹ بولتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، سود کھاتے تھے، مرغز لیتے تھے. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین.
وہ ہر چیز سے ماشاءاللہ بلند تھے. ان کا سٹیپ کہتا ہوں نبیین صدیقین یہ سب سے اعلیٰ کلاسز ہیں. ان پہ اب سن لیں ایک فکرہ جملہ آ رہا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے والا بھی ہدایت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہیں پورے اتر سکتے, زمانہ ایسا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ راستہ یہی سیدھا, اسی پہ چلو. اس راستے پہ بلانے والا صحیح مبلغ ہے جو آپ کو اس راستے پہ بلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاری بات ہے. سبحان اللہ صحیح مجلس وہ ہو جہاں سے یہ راستہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک تھوڑے لوگ ہیں, لیکن اگر یہ راستہ وہاں سے مل رہا ہے کسی انسان کو, حج عمرے زکاتیں اپنی طرف ہیں, لیکن یہ راستہ جو مل رہا ہے نبیین صدیقین شہداء صالحین کا یقین بن رہا ہے کہ ساری دنیا جو چاہے کر دے, ہمیں ختم کر دے, گولی سے مار دے, لیکن کیا ہے ہم اسی کو سیدھا راستہ کہیں گے جو نبی کا ہے, صدیقین کا اور شہداء کا صالحین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. Won't change of path at all. سبحان اللہ. ہم بکنے والے نہیں ہیں, تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بک جائیں ایک دم. جی اب ہم جی کریے ضرورت تھی, ہمیں کیا پتا جی ہم کیا ضرورت تھا, ہم کیسے, یہ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ یہ سودا بڑا سستا ہے کہ آج میں اس پہ جمنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد میں جنت نعیم کے اندر پہنچ جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے لیے محلات تیار ہیں, میرے لیے دریا بہ رہے ہیں, میرے لیے ماشاءاللہ شہد کی نہریں میرے گھروں کے اندر سے نکل رہی ہیں, دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں, غلمان میرے انتظار کے اندر کھڑے ہیں. حوریں جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا, میری حوریں بیٹھی ہیں انتظاروں کے اندر. کیا کہ اللہ سماعت میرے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو اگر چند دنوں کی مجھے تکلیف آتی ہے یہاں پر, doesn't matter, I have to stand here. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہ مانگو مجھ سے. سارا قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں صرف یہی تلاش کرو, یہی مانگو. ہر واقعے کے اندر, ہر قصے سے اندر کوئی چیز تلاش کرنی تو ہدایت کو تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کون سی قوم کو کیوں سزا دی گئی, اس کو کیوں سزا دے گی, اس نے کس وقت ہدایت کو چھوڑا, کس ہدایت کو چھوڑا, کس انبیاء کی قوم نے کیا کیا, کیوں دیا. صرف ایک ہی مفہوم کی وجہ سے, ہدایت ان کی کیا تھی, سیدھا راستہ, نبیوں کا راستہ, صدیق کا راستہ. چلے یہ بھی صحیح ہو گیا. ہم نے ان سے راستے کو پڑھے, ہدایت آئے گی تو ابھی بھی نہیں آئی. دیکھ رہے ہیں ہدایت کیا چیز ہے. آپ سیدھے راستے پہ بھی آ گئے, نبیوں صدیقین کا راستہ بھی آپ نے پکڑا ہے, اسٹل کہتے ہیں کہ ابھی اور چیز چاہیے. یہی دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. کہ اب بھی تم مکس کر جاؤ گے اس راستے کے اندر, نبی صدیق کا دعویٰ کرو گے, لیکن اگر اس میں تم مکس کر رہے ہو, دو قوموں کا نام لیا ہے, مغضوب اور ضالین. سمجھ گئے کون سی قوم ہے جن پہ ہم نے عذاب بنایا, بندر بنایا, سور بنایا, بندر بنایا, جن کی شکل و مسق ہم نے کیا. گمراہ جو قوم تھی اس کی مشابہت تمہارے اندر موجود ہے, تو ہم یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تمہیں سیدھا راستہ اختیار کیا. ہمارے تو گھروں کے اندر آئی گئی ساری چیزیں, ہمارے بچوں میں موجود ہے ساری چیزیں, اس ملک میں آئی ہوئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں گئی ایمان ہمارا؟ یہ تو قبر میں پتہ چل جائے گا. بتاؤ کہ کیا بات کرتا تھا یہ فقیر, سے یہ بات کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تم نے نبیوں کا راستہ بھی اختیار کر لیا, دعویٰ کرتے ہو ہم نبیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں, صدیقین کے راستے پہ چل رہے ہیں, تو اب اس کا جواب دو کہ کہیں اس میں مکسر تو نہیں ہو گیا بلکہ ضالین کا, مغضوبین کا, ان کی مشابہت تو نہیں آ رہی کہیں استعمال کرو. کھانا پینا اٹھنا چلنا کہتے نہیں. اگر واقعی تو اس راستے پہ ہوتا تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا سب میرے نبی کے مطابق ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹے ہو تم, تمہارا بچہ کوئی کرتا ہے, تمہاری بیوی کچھ کرتی ہے, کھانے کا طریقہ تمہارا مختلف ہے, سونے کا طریقہ تمہارا مختلف ہے, روٹی کمانے کا مطلب تمہارا بازاروں میں جانا مختلف ہے, کھانا پینا تمہارا مختلف ہے, گھروں میں تمہارا حساب کتاب مختلف ہے. کیا تم نے پہلے ہر کام کرنے سے تم اجازت لیتے ہو نبی پاک سے کہ ہم کر سکتے ہیں, کام نہیں کر سکتے, میری بیوی باہر جا سکتی ہے نہ جا سکتی, کمائی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, پردہ اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتی,
Who gave the permission? The Shara of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam will give the permission for that. Step by step. Do you have the guidance of this? سمجھ آ گئی ہدایت آج؟ بولے سبحان اللہ. پھر دعویٰ کر کس کی قبر تم اڑا کے رکھ دی گئی، کافر کہاں سے آ گئے؟ کہاں اس کے پاس ہدایت؟ کامیاب تو صرف ہدایت والے ہوں گے. نہ سیدھے راستے پہ ہے، نہ نبیوں کا راستہ ہے، نہ دونوں ملایا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمین. پھر اس آمین بھی جب بولتے ہیں تو فرشتے، پورے فرشتے اس کے ساتھ کہتے ہیں آمین. حدیث کے اندر آپ کو مجھے پتہ نہیں تو ہدایت مل سکتی جس سے آپ کو کلو ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک جواب دے سکتے ہیں ان اللہ یضل من یشاء. گمراہ بھی کون کرتا ہے تو ہدایت بھی کون دیتا ہے؟ بولے کیوں نہیں پھر؟ یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. کون دے گا؟ دیکھیں امتحان لے رہا ہوں سب کو. کتنے بڑے مسلمان بیٹھے ہیں سارے. گمراہ کون کرتا ہے؟ ان اللہ یضل من یشاء. قرآن پڑھ رہا ہوں. گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ. ان اللہ. ہدایت کون دے گا؟ مولانا نہیں ابھی تو نہیں پہنچیا. ہدایت تو اللہ بھی دے گا نا. سب چیز اللہ کے اختیار میں. اللہ پیچھے ہٹ گئے. کہ گمراہی اور ہدایت سب اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں ایک اور چیز میں کرتا ہوں. ہدایت کے اختیار میں اپنے پاس سے نکال کے انسان کو خود دے دیتا ہوں. یہ دیکھ نقطہ سمجھنا ذرا، نقطہ سمجھے. اگر کسی نے ہدایت پانی ہے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مولانا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود پیچھے ہٹ گیا. اگر تم نے ہدایت لینی ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہدایت کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی قرآن بتائے گا ہمیں، تو تمہیں یہی ہدایت ملے گی جس کا تم دعا مانگ رہے ہو. کس طرح ملے گی؟ دیٹس دا کوشچنس. یہاں تک سمجھنے میں آسان بات ہے نا، بالکل نو کمپلیکیشن ایٹ آل. کہاں سے ملے گی پھر ہدایت؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یضل من یشاء. یہاں تک تو کہا اللہ تعالیٰ. پھر جو اگلا جملہ کیا فرمایا اسی آیت کے اندر؟ یہدی الیہ من اناب. سبحان اللہ. نہیں پہنچے؟ کہ اگر بھائی ہدایت چاہتے ہو تو اس میں تو ایک چیز ہے جو تمہیں ہدایت نہیں تو ایک کی وجہ سے ہدایت ملے گی. وہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من اناب. اس وقت تمہیں یہ ہدایت ملے گی جب تم طالب ہدایت بنو گے. یہاں تو نعرہ لگنا چاہیے تھا. کیسا مضمون؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں واقعی طلب ہے ہدایت کی تو اللہ کہتا ہے میں طلب وہ دیکھتا ہوں انسان کو، جانتا ہوں درس کے کیا ہے. وہ جان رہے بندے یہاں کیوں آئے ہیں. جو یہاں طلب پر آیا ہے ہدایت کی تو وہ خالی جا ہی نہیں سکتا. یہ سب ڈرامے بازی لوگ ہیں. یہ خان کو جتنے بیٹھے تقریریں سنیں گے سب ڈرامے. کوئی ایک انسان بھی عورت مرد ہدایت لے کے نہیں جاتی ہے. ہدایت نام اس کا ہے کہ جب آئے کوئی بات پہنچ رہی ہے اسی وقت اس کو وہاں قبول کر لے آدمی.
ڈرامے اللہ کے پاس نہیں چلتا. کیوں کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا ایک سیکنڈ میں باقی ہے نہیں باقی, ایک سانس تیرا باقی ہے موت کا نہیں باقی. جب تک تو اپنے اور آخرت کے رشتے کو اس طرح نہیں رکھے گا کہ I have no any estimate, اسٹیمیشن میرے پاس کسی قسم کا نہیں کہ میں ساتھ زندہ رہوں گا. تیرا معاملہ تو ہوا ہے بقول حضرت علی کے کہ مجھے تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں پلک جھپکنے کے بعد پلک کو اوپر کروں گا یا نہیں کروں گا, میری موت آ جائے گی. کیونکہ اس بے یقینی کا ہمیں اللہ نے یقین دلایا ہے کہ اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا, موت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا, انتظار نہ کرنا اس کا, بلکہ اس کو سمجھنا کہ بالکل کھڑی ہے ہمیں سامنے آئی کھڑی ہے, اس وقت انٹرنس ہو چکا ہوں, میرا یہ آخری سانس ہے, اس کے بعد میرا آخری سجدہ ہے, میری آخری نماز ہے, آخری رکوع ہے, آخری دعا ہے, آخری ذکر ہے. جس کا اتنا ڈیپ تعلق نہیں ہوگا اپنی زندگی میں موت کا, he won't get that ہدایت. تو ایسی مجلس انسان کو مل جائے جہاں ایسے واقعات اور واقعات بتایا جا رہا ہے, ایک ایک چیز ان کے گھروں کی باہر کی بتا کے ہر چیز کو کھول کے یہ غلطی ہے تمہاری, یہ غلطی ہے, وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ اگر وہ توبہ کرتا رہا الحمدللہ یہ ہدایت یافتہ انسان کو بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ ہدایت طلب انسان پر آتی ہے. جو یہاں طلب لے کے آئے کہ میں یہاں پہ جو آج جس مجلس میں جا رہا ہوں تو صرف مجھے ہدایت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت یافتہ انسان بن جاؤں, میں اہدی صراط مستقیم پہ چلنے لگوں, پھر ہر طرز زندگی میں نبی سنت کے مطابق ہو جائے, وہ پھر ویسے بن جاؤں کہ جو تو چاہتا ہے راستے میں جانا, تاکہ آخرت میری بن جائے. میں صرف میرا مقصد آنے کا یہ ہے, سفر کرنے کا مقصد یہ ہے, شیخ کے ساتھ محبت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے. حدیث آ رہی ہے, ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث فرماتے ہیں, مشکات کی حدیث ہے, مفہوم پیش کرتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کے بندے سے, اللہ کے دوست سے, اللہ کے ولی سے محبت رکھتا ہے, دوستی رکھتا ہے. دوستی بہت بڑی چیز ہوتی ہے یاد, ہم یہ آج کا دوست نہیں, دوستی بہت بڑی چیز. دوستی نبھانا تو سمجھو کہ بس دوستی کے لفظ ہے, فرینڈشپ چاہتا ہے, ہاتھ سے ہاتھ ملا لی اس نے. یہ بیعت کیا ہوتی ہے, ہاتھ سے ہاتھ دل سے دل مل جاتا ہے اس کو, بڑی پکی دوستی ہوگی. اور کس نام پہ ہوا, ہاتھ تو پکڑتے ہیں, دباتے ہیں, اور بیچ میں کیا لیتے ہیں اللہ. یہ تو کبھی رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا بیعت کا. جس کا یہ رشتہ جڑ گیا اس سے بڑی تو اسی پر ہے کہ جو شخص کسی اللہ والے, حدیث ہے ابو عمر کہ جو شخص کسی اللہ والے سے دوستی رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے, جائزدار جو دوستی رکھے گا اس کی چغلی نہیں کرے گا, اس میں جان مال سب لٹا دے گا. دوستی کا حق یہی ہوتا ہے. دوست بیمار ہے تو تڑپے گا, میرا دوست بیمار کیسے ہوگا, دوست ہوگا تو تڑپے گا, میں اس کے بھوک کے پورا انتظام کروں. ایک مرے گا اپنے دوست پر کہ میں اس کی ہر ضرورت کا میں ٹھیکیدار بن جاؤں اس کا. دوستی ہوگی میری. شریع دوستی کا مفہوم یہی ہے دوستو. آج وہ دغاواز دوست نہیں ہے کہ پیچھے سے نکل گئے. تو فرمایا اب یہ نبی بھی فرما رہے, تو وہ اسی دوستی کا فرمایا کہ جس نے میرے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوستی کر لی, یعنی کیا ہے, اب جان مال سب اس کے اوپر لٹا دیا اس نے, جو تیرا ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں, اب میں تیرے ساتھ ہوں. اس کا نام بیعت ہے. آپ نے ایسی بیعت کی ہے, میں پیچھے سے نکل جائیں گے آپ. یہ ہے نا بیعت مطلب, جہاں آپ کو ہدایت ملے گی. سب رشتے ختم, کیوں, وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کا رشتہ آ گیا ہے, سب ختم رشتے. انعام بتایا جا رہا ہے اس کا کہ جس نے اللہ والے کے ساتھ دوستی کر لی, ہاتھ پکڑ لیا, تو فرمایا بزرگوں برتر رب کی تعظیم کا حق ادا کر دیا شخص نے. اللہ نبی فرما رہے ہیں, تعظیم, رسپیکٹ آف اللہ سبحانہ تعالی تسلیم کر لی گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے اس کی دوستی کر کے حق ادا کر دیا کہ یہ اللہ کا تعظیم کرنے والا شخص ہے. ان کی بزرگی اللہ کے دربار میں اتنا بلند ہو جاتے ہیں انسان, کتنا بڑا مقام ہے یہ. کیونکہ اس سے وہاں سے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں سے اس کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے.
ایک ایک سانس ایک ایک چیز یہاں پہ وفاداری کا چلتا ہے، اس معاملے میں محبت کا چلتا ہے، اس میں شکوک موجود ہیں اس کے اندر، کیوں مزید وہ چاہتا ہے کہ مجھے کرامت دکھائے یہ شخص. آپ سنتے جائیں، اپنی اپنی اصلاح کرتے جائیں، اصلاحی باتیں کرتا ہوں. ساری دنیا سن رہی میری بات، سارے مرید سن رہے ہیں ہزاروں کے قریب، جو اپنی اصلاح کریں کہ جس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے اپنے شیخ کے کہ میں مردہ تھا اس نے مجھے زندہ کر دیا، میری زمین جو مٹی تھی اس نے زندہ کر دی ہے، لیکن کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو پھر طلب کرتا ہے کہ کوئی کرامت اس میں تو ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے کیا چلوں. نہیں، وہ بڑا آدمی ہے، دوسرا آدمی بڑا ہے یار، وہ اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اس میں تو اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ اس کا ڈفرینٹ ہو گیا. یہ تو وہاں سے اس سے تعلق ہے، اس کو یہ تعلق ہے، وہ بڑا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے بڑائی سمجھ لگا، لیکن وہ چیز نہیں کہ جس نے اس کو زندہ تھا مردہ تھا زندہ کر دیا، دین کے نقشے کھینچ دیا، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرے گا، بیکاز ہی وانٹ سم تھنگ ایلس. یہ شیخ الحدیث نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھا، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس داروں میں نہیں گیا، اس نے نہیں گیا، اس کرشمن دکھایا، فل نے دکھایا. تو خدا یہ کون کرتے تھے؟ والذین کفروا، جو کافی لوگ تھے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی ہمیشہ اپنے نبی سے کہ ہمیں کوئی دکھائے، کرشمہ دکھائے، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نشانی دکھائے، ہمیں لولا آیت من ربی، ہمیں آئی نہیں ہمارے پاس الہی من ربی، ہمارے آقا سے کوئی آیت اتری ہی نہیں ہے، کوئی نشانی آئی نہیں ہمارے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو سامنے. یہ کس کا انداز ہے کہ اگر دل میں یہ فیلنگ آتی ہے انسان کی، اس کے اندر طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی، یہ تو اور چیز مانگنا چاہتا ہے. طلب والا جو ہوگا وہ کبھی کیا نہیں مانگے گا؟ کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں مانگے گا، وہ اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. قرآن بتا رہا ہے کسی کے پاس جانے کے بعد اس کو ہدایت مل رہی ہے، دل تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کو حق کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ حق اور ناحق کو سمجھتا ہے، دینی بات اتر رہی ہے، لیکن ڈٹا ہوئے کی جگہ پر نہیں، یار وہ عادتی ہے، وہ قادری ہے، وہ فلاں ہے، وہ چشتی ہے، وہ بڑا اونچا ہے، وہ میرا، اور حق اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہاں بدلے ہی نہیں، وہ شخص زندہ یہاں ہوا ہے، وہاں تو مردہ تھا، لیکن اس زندگی کو نہیں مانتا. کیوں؟ اس نے وہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز دکھاؤ، ان کافروں کی طرح کہ کوئی ہمیں نشان نظر آئے، کوئی آیت نظر آئے تو پھر ہم اس کو مانیں گے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں اس کے اندر. سمجھ آ رہی بات؟ ہدایت یافتہ شخص وہ بنے گا، ہدایت یافتہ شخص کون بنے گا؟ جو طالب ہے، کامل نہیں ہے. کامل کبھی ہدایت یافتہ نہیں بنے گا، کیونکہ کامل ہمیشہ سمجھے گا مجھے ضرورت نہیں، میں تو بالکل سچ ہوں، مجھے کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت علم ہے، I don't want it. ہمیشہ وہ جائے گا جو تشنا ہوگا اپنے علم سے بھی، اپنی چیز سے بھی، اپنی بزرگی سے بھی، ہر چیز کے ابھی کام بنا نہیں، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے اس کے لیے. عالم ہمیشہ عالم وہ بنتا ہے کہ جیسے، اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی میرے گھروں میں عالم شالم سب بیٹھے، عالم ہمیشہ وہ بنتا ہے، وہ کامیاب عالم، ہدایت یافتہ عالم اس وقت بنے گا جب وہ فارغ ہوا علم کے بعد تو اس نے اپنی بخاری مالکی سب بند نہیں کر دی، بیزاوی وغیرہ سب کھل بند ہو گئی، وہ ختم، اس کے بعد کورس ختم ہو گیا، وہ بند ہو گئی. نہیں، عالم وہ جو ہر وقت اس کے ساتھ تعلق کے پڑھے گا، وہ دیکھتا رہے گا اس پر کہ میں کیا تھا، کیا سیکھا ہے میں نے، جس کا ساری زندگی اس علم کے ساتھ تعلق ہے وہ عالم ہوتا ہے. ہماری تو کتاب اسی وقت بند ہو جاتی، جیسے فارغ ہوئے کتابیں بند، بس یہ پکڑ لیے، ساتھ میں ڈنڈا پکڑے کھڑے، یہ ہم عالم بن گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگا ہے، اور کامل آدمی کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا، کہتا مطلب بالکل کامل، مجھے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ. بات سمجھنے میں نہیں آپ؟ تو قبر کا حساب تو بہت سخت ہے میرے بھائیوں.